لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم أجمعين أما بعد فقد قال الله في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ صلوات پڑھیں مل کر محمد وآل محمد. بزرگان ملت، ماتمداران شہیدان کربلا، عزاداران سید الشہداء، آج ہم محرم الحرام کے 1444 ہجری کی 7ویں شب میں در حسین کے گداگر بن کے آئے، فرش عزا کو اپنا مسند افتخار بنایا، عزائے سید الشہداء کو اپنا شعار بنایا، عزاداری کے لباس کو زیب تن کیا، یہ تمام چیزوں سے ہم آراستہ ہوئے اور ہونا بھی چاہیے کہ ہمارا اسلام وہ اسلام ہے جو تمام لباسوں کے بعد ہر قوم، ہر قبیلہ، ہر ملک اپنے ویدر کے اعتبار سے، موسم کے اعتبار سے ہر طرح کے ڈریسز، ہر طرح کے لباس، ہر طرح کا وستر دھارن کرنے والے لوگ موجود ہیں پوری دنیا میں. اس کے بعد اسلام آواز دے رہا ہے کہ مردوں کا سب سے بہترین لباس تقویٰ ہے، عورتوں کا سب سے بہترین زیور حیا ہے. یہ ہے در امتیاز اسلام کا، یہ تفاخر ہے اسلام کا کہ جس پر غور و فکر کیے بغیر ہم اپنے کاروان سماعت و خرد کو آگے لے کر کے وہاں چلتے ہیں کہ جہاں نفس روکتا ہے. ہمیں نفس کے پیچھے کاروان خرد کو نہیں روکنا ہے. کاروان خرد بنتا ہی اس وقت ہے کہ جب عقل کا اتباع کرے، جب عقل کا اتباع کرے. اگر قرآن آواز دے رہا ہے کہ میرے رسول کا اتباع کرو، قل فَإِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، میرے حبیب آپ کہہ دیجئے ان سے جو یہ دعویٰ کرتے ہیں نا کہ ہم اللہ کو دوست رکھتے ہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے یہ تیور ہے الہی.
خدا کی قسم دیکھیں نا، یعنی اس سے مزاج قرآنی کا پتہ لگائیں، گفتار الہیہ کا پتہ لگائیں کہ کب اپنے حبیب سے معبود کا محبوب کا لہجہ کیسا ہے، یہ تمام چیزوں تک رسائی حاصل کریں، تفسیریں ہوتی جائیں گی، یہاں کی تہذیبوں سے آشنائی حاصل کریں، پردے اٹھتے جائیں گے، اس لیے کہ نامحرم تہذیب کے لیے پردہ گر جاتا ہے، آشنائے تہذیب کے لیے پردہ اٹھا دیا جاتا ہے، اور پردہ اٹھنے لگتا ہے تو تفسیر ہونے لگتی۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ میرے بچوں کے لیے عرض کرتا چلوں کہ تفسیر نام ہی ہے پردہ اٹھانے کا، اب چاہے وہ پردہ خود اٹھے، اٹھایا جائے، یا ہم اس پردے کو اٹھا دیں۔ فسبح بحمد ربک وقم من الساجدین، اتنی تسبیح کر اپنے رب کی کہ ساجدین میں اٹھایا جائے۔ وعبد ربک حتی یاتیک الیقین، اتنی عبادت کر اپنے رب کی کہ تجھے یقین آ جائے۔ آل محمد کا گھرانہ کہتا ہے یقین نام ہے پس حجاب، پردے کے پیچھے رہنے والی حقیقت کا واضح ہو جانا۔ دیکھ لیں میرے نوجوان، کیا ہے؟ پردے کے پیچھے پردہ ہوتے ہوئے اس حقیقت سے آشنا ہو جانے کا نام ہے یقین۔ اب اگر آپ بیدار ہیں تو ایک جملہ کہوں کہ قرآن کے ابتدا میں سورہ بقر کی جہاں سے آیت شروع ہوتی ہے وہاں سے ہمارے عقیدے پر ایمان کی سفارش کی گئی ہے۔ غیب پر ایمان، آپ دیکھ لیں، غیب پر ایمان، الذین یؤمنون بما انزل الیک، اس پر ایمان، پیغمبر جو آپ پر ہم نے نازل کیا ہے اس پر ایمان، من قبل کا جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا۔ اس کے بعد جب قیامت کی بات آئی نا تو وہاں ایمان کی بات نہیں کی گئی۔ قیامت کا جب تذکرہ آیا، میرے ساتھ ہے نا آپ، سورہ ذہن میں ہے نا، اتنا تو سبھی پڑھتے ہیں نا، یعنی یہ تو زبانی یاد ہے لوگوں کو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ جہاں جہاں ہے وہاں صاحبان تقوی کی نشانیاں، ایمان کی باتیں، لیکن جب آخرت کی بات آئی تو کیا کہا؟ وبالآخرۃ ھم یوقنون، ہے ذہن میں؟ یعنی آپ دیکھیں غیب پر ایمان، ایمان 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 اور یقین کا جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ جس مخبر صادق پر ایمان لایا گیا ہے، ذرا توجہ سے، جس مخبر صادق پر ایمان لایا گیا ہے اس کو دل سے مان لینے کا ہی نام ایمان ہے۔ آپ دیکھ لیں، ایمان کی تعریف یہ ہے کہ نبی نے یہ کہہ دیا یہ ہے، ہم نے مان لیا ایمان ہے، یہ ہے ایمان ہے، یہ ہے ایمان ہے، یعنی ہمارے دل نے اسے قبول کیا، دل نے مانا تو ایمان بنا۔ لیکن ایمان سے الگ ہے ایقان کی منزل، یقین کی منزل، لہذا ایمان کی بات آخرت پہ نہیں کی گئی۔ قرآن کہہ رہا ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پر یقین، آخرت پر یقین، آخرت پر یقین۔ میرے ساتھ نہیں ہیں آپ؟ ایمان، یقین، ہر چیز پر ایمان، توحید پر ایمان، عدل پر ایمان، نبوت پہ ایمان، امامت پہ ایمان، لیکن قرآن سفارش کر رہا ہے، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا ہوں۔ آیت ہے نا ذہن میں، تھوڑا سا سرور ہلا کے بتا دیجئے، جو میں آیت پڑھ رہا ہوں کہیں اور سے تو لے کے نہیں آیا ہوں، وسیم رضوی تو نہیں ہوں میں، تھوڑا بولتے ہیں نا کہ مجھے احساس ہو۔ آپ دیکھیں، سن نہیں، بولیں، ہے نا، بولیں، اس لیے کہ کہیں بولیں نہ بولیں، جب غدیر جیسا ممبر لگا ہو تو بولنا بھی سنت صحابہ ہے۔ صلوات پڑھے نا مل کر محمد والے محمد پر، بڑی توجہ، تھوڑا میرے ساتھ رہے۔ دیکھیے ان منزلوں کو جو میں طے کر رہا ہوں، بس تھوڑا سا آپ اپنے چہروں سے، چشم و ابرو سے نہ بولیں، مگر چہروں سے اشارہ دیں کہ بات سروں سے نہیں جا رہی ہے۔
یہ بات اتنی نیچی کر رہا ہوں کہ پیروں سے جا رہی ہے تو بچا لوں اپنے کو، اتنی سطحی بات نہ کروں، طفلانہ گفتگو نہ کروں، سماعتیں بلند ہیں، کوشش کروں کہ برابر آ جاؤں، لیکن اگر چل رہی ہے تو آپ کو ثبوت فراہم کرنا ہے، اور اس ثبوت کی فراہمی میں آخرت کے لیے، قیامت کے لیے کیا کہا گیا؟ وَبِالْآخِرَةِ جی ہم یوقنون، آخرت پر یقین۔ یقین کیا ہے ابھی میں نے بتایا، اگر وہ ذہن میں ہوتا تو مجھے پھر نہ محنت کرنا پڑتی۔ وَبِالْآخِرَةِ ہم یوقنون، یقین کیا ہے؟ پردہ رہتے ہوئے پردے کے پیچھے کی اشیاء سے باخبر ہو جانا، یہاں رہتے ہوئے پردے کے پیچھے کی چیزیں دیکھ لینا ہے یقین۔ ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا اگر تو میرے مولا خطیب منبر سلونی، صاحب نہج بلاغت، وارث علم لدنی، باب شہر علم نبوت، حضرت علی ابن ابی طالب، کیا آواز دے رہے ہیں؟ لو کشف الغطاء لمست تو یقینا۔ کیا ہے یقین کی تعریف؟ مولا کہہ رہے ہیں لو کشف الغطاء، اگر یہ سارے پردے ہٹا دیے جائیں، لمست تو یقینا، تو علی کا یقین آگے نہیں بڑھے گا، اس لیے کہ آگے اس کا بڑھا ہو کہ جس کا یقین پیچھے ہو۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ علی کا یقین آگے ہے، حقیقت اشیاء پیچھے ہے، لہذا علی آواز دے رہے ہیں لو کشف الغطاء لمست تو یقینا، اگر سارے حجابات آسمانی ہٹا دیے جائیں تو علی کا یقین آگے نہیں بڑھے گا۔ تو یقین کی تعریف معلوم ہو گئی کہ پردوں کے ہوتے ہوئے پردے کے پیچھے کی اشیاء سے آشنا ہو جانا، باخبر ہو جانا، معلوم ہو جانا، اس کا نام ہے یقین۔ اب اگر دنیا میں ہم سے کہہ رہا ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پہ یقین رکھنا، تو وہ یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ کیونکہ اگر مسلمان سارے ایمان کو بھی چھوڑ دینا، خالی آخرت پر یقین رکھ لے، تب بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ دنیا میں جو کچھ آل محمد ہیں، آخرت میں بھی وہی آل محمد ہیں۔ نہیں سرکار، بات نہیں پہنچی، ابھی اور آسان کر دوں تھوڑا۔ گروہ صادقین میں یہ، غدیر کے منبر پہ یہ، دوش رسالت پہ یہ، دنیا میں سمجھ میں نہیں آیا نا، تو آخرت میں آؤ، آخرت میں آؤ۔ اور جو دنیا میں رہ کر آخرت دیکھ لیتا ہے وہ صاحب یقین ہو جاتا ہے۔ میں نے اس دن آیت اللہ بہجت کے بارے میں بتایا تھا، خدا کی قسم عصر حاضر کے رواں صدی کے سب سے بڑے عارف باللہ عرفان کی اس منزل پر ہیں جہاں فقہ کا ولی خمینی بھی آغائے بہجت سے درس عرفان میں اکتساب فیض اس انداز سے کر رہا ہو کہ اپنی تقاریر میں بہجت کے حوالے دے رہا ہو۔ وہ آیت اللہ بہجت، خدا کی قسم یقین کی منزلیں، اور یہ حاصل ہوتی ہیں حرام چیزیں چھوڑنے پر، مکروہ کے ترک پر۔ جتنا یہ چیزیں چھوڑتے جاؤ گے، یعنی یہ عبادت سے نہیں ملتی، یہ تقویٰ سے ملتی ہے۔ میرے سرکار میں کیا کروں، یہ عبادت سے نہیں ملتی، یہ تقویٰ سے ملتی ہے۔ اب یہ ساری چیزیں میرے موضوع کے تحت ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں موضوع بڑھائیے، تو میرا موضوع کوئی ریل گاڑی نہیں ہے کہ کوئی گارڈ جھنڈی دکھائے گا تو ریل گاڑی آگے بڑھ جائے گی۔ یہ موضوع ہی بڑھ رہا ہے، اس لیے کہ میں ایک ذہن کے اسٹوڈنٹ کے کلاس کا لیکچرر نہیں ہوں کہ سارے بھیجے ایک ہیں لہذا میری بات سب کے لیے ایک ہو۔ جہاں یہ اذہان منفرد ہو جائیں وہاں موضوع اسی طرح آگے بڑھتا ہے، اسی طرح آگے بڑھتا ہے۔ جو پٹریاں کمزور ہوتی ہیں وہاں ٹرین کی رفتار سلو ہو جاتی ہے نا۔ تو یہ چیزیں بھی ذہنوں میں ہونا چاہیے، اور جن کو واقعی بہت زیادہ موضوع ستائے وہ پورے موضوع پہ اسی موضوع جیسا مجمع بھی لائے۔
اور مجھ سے الگ سے مجلس پڑھوائے اور راہ مولا میں خود خرچ کرے، تب سمجھ میں آتا ہے کیا ہوتا ہے موضوع پڑھنا اور کیا ہوتا ہے موضوع پڑھوانا۔ صلوات پڑھیے مل کر محمد والے محمد پر۔ یہ باتیں ہیں للہ، مجلسیں چلنے دو نا، سب کو ملے گا، سارے موضوعات ملیں گے۔ میں بھی آپ ہی کے بیچ کا ہوں مگر حاسد نہیں ہوں، اسی لیے اتنا ہلکا ہو کے بھی بیمار نہیں ہوں۔ بڑی توجہ رہے، بیمار نہیں ہوں، کیونکہ مولا فرماتے ہیں کہ الصحت الجسد من قلت الحسد، جسم کی صحت کا راز حسد کی کمی میں رکھا گیا ہے۔ صحت مند رہنا چاہتے ہو حسد نہ کرو۔ مولا کہتے ہیں حاسد بیمار ہوتا ہے، بیماری ہوتی ہے حاسد کو، اور وہ بھی روحانی نہیں، جسد کی لفظ استعمال کر کے بتایا کہ الصحت الجسد من قلت الحسد، جسد کی، باڈی کی، شریر کی صحت کا، سواستھ کا، ہیلتھ فل رہنے کا یہی راز ہے کہ انسان حسد میں کمی کرے۔ اپنا جائزہ لے، میں حسد تو نہیں کر رہا ہوں، کتنے یزیدیوں کو یزید کے ساتھ حسد کا پاور لے گیا تھا، صرف اس لیے کہ انہیں آل محمد گوارا نہیں تھے۔ یعنی یہ بھی نہیں کہ انہیں یزید اچھا لگ رہا تھا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، کچھ لوگ یزید کے ساتھ اس لیے نہیں گئے تھے کہ انہیں یزید اچھا لگ رہا تھا، کچھ لوگ یزید کے ساتھ اس لیے گئے تھے کہ انہیں آل محمد اچھے نہیں لگ رہے تھے۔ اب سمجھ میں آیا، جب کوئی چیز اچھی نہیں لگتی، جیسے کسی کو امام باڑہ اچھا نہیں لگتا تو دانا پانی میں ملے گا۔ ہائے ہائے، اس پر تو بول دیتے۔ امام باڑہ جس کو اچھا نہیں لگتا وہ دانا پانی، یہاں کچھ ہے نا دانا پانی؟ کوئی بیٹھک کی جگہ ہے نا؟ ہاں، بول نہیں رہے لوگ، یہی نام ہے نا، آب و دانا۔ اچھا، خیرحال آب و دانا کا ترجمہ ہے دانا پانی، ہے نا؟ تو دانا پانی میں الجھے ہوئے ہیں، یہی سمجھا دیا۔ دانا پانی میں الجھنے والے روح کو بیمار کر لیتے ہیں، اس لیے کہ جسموں کو تو خوراک دیتے ہیں، عزا خانوں میں آ کے روحوں کو خوراک نہیں دیتے۔ صلوات پڑھیے مل کر محمد والے محمد پر، سارے مل کے پڑھنے، سارے مل کے دیکھیں آپ۔ لہذا بڑی تیزی سے میں اسی اسلام کے آئین کے دستور کہتے تو آیت اللہ بہجت وہ عارف کامل تھے، ابھی گزشتہ دہائیوں میں آپ نے وفات پائی ہے۔ آج تک سوشل میڈیا سے وابستہ رہنے والے شریف الذہن نوجوان، شریف النسل نوجوان ہے نا، اس لیے کہ شرافت ہی نیکیاں تلاش کرواتی ہے۔ شرافت کسے کہتے ہیں؟ لوگ پوچھتے ہیں شریف کون ہوتا ہے، تو ہمارے یہاں تو کم بولے تو شریف، کسی سے ملاقات نہ کرے تو شریف، وضو کر کے ہنس نہ پائے تو شریف ہے، لوگوں سے ملاقاتیں نہ کر پائے تو شریف۔ یہاں شرافت کی علامت اور ہے، یہاں بالکل الگ ہے۔ جو شرافت بتائی جا رہی ہے وہ یہاں سے حاصل کی جائے، اور وہ کہاں ملے گی؟ اسلام میں، اس لیے کہ اسلام اپنی تہذیب کے ساتھ شرافت پہلے دیتا ہے، قانون بعد میں دیتا ہے۔ نہیں میں بتا ہی نہیں سکا، یہ 14 برس تک 15ویں برس میں شریعت کا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ 15 برس تک تہذیب شریعت سے آشنا ہو جاؤ۔ پہلے جیسے 40 برس تک رسول تھا جو اپنی انسانیت سے زمانے کو ہدایت کر رہا تھا، 40 برس بعد کہا میں اللہ کا رسول ہوں، اسی طرح ہر بشر یہ 14-15 برس جہاں شریعت نہیں آ رہی ہے واجب ہونے، اس سے پہلے کیا ہے؟ تہذیب ہے۔ تو اس کا مطلب تہذیب پہلے ہے، علم بعد میں ہے۔
تھوڑا میرے ساتھ بولے نا، صحیح بول رہا ہوں میں. کیا تہذیب پہلے ہے علم؟ اچھا اس کو اور آسان کر دوں، اب تو بولیں گے نا بھائی. لینگویج کیا ہے؟ مرر آف کلچر. زبان کیا ہے؟ تہذیب کا آئینہ. تو اس کا مطلب زبان پہلے نہیں ہے، تہذیب پہلے ہے. تہذیب پہلے ہے تو زبان کو الفاظ ملے. اگر تہذیب نہ ہوتی تو زبان کو الفاظ نہ ملتے. نہیں ابھی میں بتا نہیں سکا. یعنی الفاظ تہذیب نہیں پیدا کرتے، تہذیب الفاظ پیدا کرتی ہے. اب تو بولے نا. بڑی دور تک آپ کی سماعتوں کی داد دی جا رہی ہے. اس وقت بڑا امام باڑہ آپ کی سماعتوں کا جو مرکز بنا ہوا ہے پوری دنیا میں اور بالخصوص پورے ہندوستان میں، جہاں جہاں مرکزی عشرہ محرم ہو رہا ہے آپ کے اجتماع کی مثال دی جا رہی ہے. خدا کی قسم جو آگاہ ہے وہ جانتے ہیں کیا منزل ہے سماعتوں کی. اس منزل پر کہ لفظیں، شبد جو ہے وہ سبھیتا نہیں دیتے، سبھیتا شبد دیتی ہے. ہائے ہائے اب سمجھ میں آیا، اب یہ بھی سمجھ میں آیا. ہندی بولو، بھلے اپائنمنٹ اردو میں ہوا ہو مگر بولنا ہندی پڑے گا، ہے نا؟ کیا کہہ گیا میں؟ اپائنمنٹ بھلے اردو میں ہوا ہو لیکن بولنا ہندی پڑے گا. جیسے ہم پیٹ بھرنے کے لیے، اچھی کمائی کے لیے اردو پڑھتے ہیں اس کی حدوں میں جا کے، ویسے ہی جنت جانے کے لیے عربی بھی پڑھا کرو اس کی حدوں میں جا کے. پوا والا قرآن نہیں، فاتحہ والا قرآن نہیں، چالسی والا قرآن نہیں، قرآن خانی اور شیرمال والا قرآن نہیں، ہدایت والا قرآن. کھولو اسے اور اس کی آخری حدوں میں چلے جاؤ، کیونکہ جو آخری حدوں میں پہنچتی ہے وہ فضا بن کے بتاتی ہے کہ میں نے خانہ زہرا سے قرآن نہیں پایا، تہذیب پائی. اس تہذیب ہی میں قرآن تھا جو میں بول رہی تھی. صلوات پڑھیے مل کر محمد و آل محمد پر. اگر آپ اجازت دیں تو میں مجلس کم کر دوں، آج 35 منٹ پڑھ دوں تو پھر آپ پھر بتائیے کہ ہم لوگ تھکے نہیں ہیں. ایک صلوات بلند ترین پڑھیے اور بتائیے کہ تھکان پیچھے ہے، عزادار آگے ہیں. اچھا ایک میرے کہنے پہ پڑھی لیکن میں نے تو آپ کو یاد دلایا، ورنہ اللہ کہہ رہا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سلامت رہیں اللہ. تو پہلے سبھیتا ہے، سبھیتا ہی سے شبد ملتے ہیں. اگر سبھیتا نہ ہو تو شبد نہ ملے. تو قرآن بھی تو شبد ہے. چونک گئے آپ؟ قرآن بھی تو شبد ہی ہے نا. اور ہر شبد کی سبھیتا، جو وہ کیا بولتے ہیں ہندی میں، سبھیتا. ارے کوئی تو بول دیا کرے، اتنی تو مدد کر دیا کرو تاکہ مجھے یقین رہے کہ کہیں لڑکھڑا کے گروں تو کوئی اٹھا لے گا. صلوات پڑھ لینا مل کر محمد والے محمد پر. مانا کہ میں آپ کی وہ علمی خدمات نہیں کر سکتا جو آپ کی شان ہے، آپ کا وقار ہے، آپ کی سماعتیں ہیں، آپ کی تفہیم ہے، آپ کا افہام و تفہیم کا ملکہ ہے. میں اس لیول تک کا خطیب نہیں ہوں لیکن کوشش تو کروں گا. اگر آپ مجھے اپنی سماعتوں سے قریب تر کر لیں تو مجھے مزاجوں کا بھی اندازہ ہو جائے. اور کب ہوگا؟ جب آپ اپنی سماعتوں سے قریب کریں گے. اور قریب کب ہوں گے کہ بولتے ہوئے اگر میں روک کر پوچھوں تو یہ پتا چلے کہ ہاں ہم حاضر جناب ہیں، بستہ رکھ کے غائب نہیں ہیں. بڑی توجہ رہے خدا کی قسم. پہلے کیا ہے؟ سبھیتا، پھر شبد.
پہلے کیا ہے تہذیب، پھر لفظ، پہلے کیا ہے کلچر، پھر لینگویج. تو پہلے تہذیب آئے گی، پھر الفاظ آئیں گے. جب یہ ساری دنیا کی زبانوں کے ساتھ طے ہے کہ تہذیب پہلے الفاظ بعد میں، تو پھر قرآن یہ بتا کہ تیری تہذیب کیا ہے. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، قرآن یہ بتا کہ تیری تہذیب کیا ہے. جب تہذیب کے بغیر آیتیں نہیں ہیں، لفظیں نہیں ہیں، تو لفظوں کے بغیر تیرے پاس آیتیں کیا ہے؟ کیا آپ بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ قرآن کی تہذیب کیا ہے؟ تم ہی تو کہتے ہو تہذیب پہلے الفاظ بعد میں، اسی لیے رکوع پہلے آیت بعد میں، فاتحہ پہلے سورہ دہر بعد میں. ارے کہاں ہیں آپ؟ ایک صلوات ہی پڑھ لیں مل کر، تھوڑا بول دیں، ماشاءاللہ بول دیں. ہاں یہ ساری منزلیں جو ہیں یہ آل محمد پہلے عمل کر رہے ہیں، آیتیں بعد میں آ رہی ہیں. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اللہ کی مجبوری ہے کہ جب تک تہذیب نہ ملے گی لفظوں کو جان نہ ملے گی. اگر آل محمد ہوتے تو قرآن کی لفظیں تو ہوتی، اس میں جان نہ ہوتا. مولا سلامت رکھے. یہ ہے منزل. لہذا یہ قرآن جو اسلامیات کا لکھا ہوا قانون ہے، آ گیا نا میں موضوع پر، اسلام کا وہ قانون جو لکھا ہوا ہے اس کا نام ہے قرآن. جو پیکر میں ڈھلا ہے اس کا نام ہے آل محمد. اور دونوں میں یہ معاہدہ ہے کہ جہاں قرآن چپ ہوگا وہاں آل محمد بولیں گے، اور جہاں آل محمد بولیں گے وہاں قرآن چپ رہے گا. نہیں، میری منزل خدا کی قسم کاش پہنچ جاتی. جہاں آل محمد بولیں گے وہاں قرآن چپ رہے گا. مصطفیٰ قرآن مجسم ہے کہ نہیں؟ ہمارے آخری نبی قرآن مجسم ہیں، یعنی قرآن کا پیکر ہیں، قرآن کا جسم ہے. یعنی اگر قرآن کسی جسم میں ہے تو وہ مصطفیٰ ہے. لیکن تاریخ گواہ ہے کہ جب مجمع اس کو چیرتے ہوئے حسین آتے ہیں اور آہ کہہ کے گر جاتے ہیں تو حسین بولا ہے، نبی چپ ہوا ہے. ارے نہیں سرکار، یہ ہتکے شان کی بات نہیں ہے. یہ پیشہ ور ذاکرین کرتے ہیں جنہیں آپ بہت مال بھی دیتے ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں بہت بڑا پولیٹیکل ہے، بہت بڑا راجنیتک ہے. تو اماں ابا کے چہلم و برسی کے مجلس کے موقع پر پہلوان مولوی دکھا کے عزت نہ بڑھاؤ، غریبوں کا خیال کر کے معاشرے میں اپنے قد کو بڑھا لو. اماں کی مغفرت بھی ہو جائے گی، معاشرے میں قد بھی بڑھ جائے گا. صلوات پڑھیے مل کر محمد والے محمد پر. یہ کیا کرو، ان نیکیوں سے اپنے قد کو بڑھایا کرو، احسان کیا کرو. محسن کا قد ہمیشہ بلند ہوتا ہے، بلند ہوتا ہے، بلند ہوتا ہے. جو محسن ہوتا ہے نا اس کا قد اتنا بلند ہوتا ہے کہ مصطفیٰ کو پکار کے جب اللہ بٹھاتا ہے اور کہتا ہے محمد تمہارا ولی کہاں ہے، تو محمد پیچھے مڑ کے چچا ابو طالب کو دیکھتا ہے. نہیں میرے سرکار، اب جملہ بدل کے کہوں کہ اگر پوری کائنات کے ولی کا نام محمد ہے تو محمد کے ولی کا نام ابو طالب ہے. اب دیکھ لیں اس منزل پر. لہذا یہ اسلام جسے دین اسلام کہا گیا، اگر ذہنوں میں موضوع باقی نہ رہے تو ریپیٹ کر کے آئیے، دوبارہ ریپیٹ کیجئے مجلس کو. کل کیا باتیں موضوع کے تحت ہوئی، کہاں تک پہنچی، اس میں یہ بھی عرض کیا آپ کی خدمت عالی میں کہ اسلام کا قانون فطرت کا قانون ہے. اس کی 5 اصول ہیں، 5 پلر ہیں: توحید، نبوت، امامت، قیامت. لیکن سب کے یہاں نہیں، صرف ہمارے یہاں. اسلام کے جتنے فرقے ہیں
تمام فرقہ اسلامیہ میں اصول دین 5 صرف ہمارے یہاں ہیں اور کسی کے یہاں نہیں. اور پھر بھی سب کہتے ہیں کہ ایک جنت جائے گا باقی جہنم جائیں گے. تو ہم نے کبھی خود کہا ہی نہیں کہ ہم جنت جائیں گے. ہم تو ان کے پیچھے چل رہے ہیں جو جنت والے ہیں. تم خود ہی فیصلہ کر لو کہ ہم کہاں جائیں گے. مگر اتنا ضرور ہے کہ تمام فرقوں میں فقط ہمارا ایک اکیلا فرقہ ہے جہاں اصول دین 5 ہیں. اور سارے ملا کہتے ہیں کہ اللہ عمل پہ نہیں ایمان پہ جنت دے گا. جب یہ طے ہو گیا ایمان پہ جنت دے گا تو 72 کو نہیں دے گا، ایک کو دے گا. نہیں بات پہنچی. 72 کو نہیں دے گا، جنت ایک کو دے گا. اب تو ملا لو نا کہ فقط ایک ہی ایسا ہے کہ جس کے پاس اصول دین ایسا ہے جیسا سب کے پاس نہیں ہے. کسی کے پاس نہیں. عالم اسلام کو بھی سن لیا کریں تھوڑا، تاکہ اردو بازار میں بھی بیٹھ کر اپنے قد کو بڑھائیں. ہیں اپنے محلوں میں عزت کمانا چھوٹی سی بات ہے. عزت غیروں میں کماؤ تاکہ جب معاشرے پہ وقت پڑے نا تو علی والوں کو غیر ایسے ہی آواز دیں جیسے علی کے غیر علی کے زمانے میں علی کو بلاتے تھے. ارے میں کیا کروں ہادی بھائی، میں کہاں لے جاؤں یہ جملہ. اتنی احتیاط کا جملہ کہ کرامتیہ کے سامنے پڑھا جائے اور یہ ہے کہ قدر کے لیے تیار نہیں. آپ دیکھ لیں جو علی کے غیر تھے انہوں نے بھی علی کو آواز دی. کیوں دی؟ اس لیے کہ سب نے گلا پھاڑ پھاڑ کے کہا کہ ہم میں نبی کے بعد اگر کوئی سب سے بڑا عالم ہے تو وہ علی ہے. یہ اصحاب نے بھی کہا، یہ خلفائے اسلام نے بھی کہا. اور میری عادت نہیں ہے مرچے کی بگھار سے مجمع کو پریشان کرنے کی. میں بڑے ہی میٹھے میٹھے بول بولتا ہوں تاکہ ہر شریف النفس کو قبول ہو. اس لیے کہ میٹھے بول بھی کمینوں کو ہضم نہیں ہوتے. کمینوں کو میٹھے بول بھی ہضم نہیں ہوتے بڑی تیزی کے ساتھ. تو اسلام کی بنیاد جو ہے، قانون کی بنیاد ہے توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت. یہ نجف میں ہے. اور سعودی یونیورسٹی میں جو ہے وہاں توحید ہے، نبوت ہے، قیامت ہے. بیچ میں عدل نہیں، پھر آگے امامت نہیں. یہ دونوں چیزوں کو ہٹا دیا. جب امامت کو ہٹا دو گے تو مصطفیٰ کے کہے پر ایمان تو آئے گا لیکن امامت کے بغیر یقین نہیں آئے گا. نہیں سرکار، یہ جملہ تو یہاں تک لانے کے لیے میں نے بڑی محنت کی ہے. تھوڑا تحقیق خدا کی قسم میں صاحبان علم و فہم و ذکا اور صاحبان جستجو، صاحبان ریسرچ سے یہ داد چاہوں گا. کیونکہ ولایت نام ہے کشف حجاب کا. تصوف کے بانی خواجہ حسن بصری یہ تصوف کے بانیوں میں سمجھے جاتے ہیں. اور یہ جو زمین پر مزاروں کے ولی ہیں ان سب کا سلسلہ جا کے خواجہ حسن بصری سے ملتا ہے. اور خواجہ حسن بصری کہتے ہیں کہ سید الاولیاء علی ہے. یعنی سمجھ میں آ گیا کہ ولایت کا سید و سردار علی ہے. اب سمجھ میں آیا اللہ نے کیوں کہا تھا انما ولیکم اللہ ورسولہ. ولایت اللہ کی بھی ہے، اس کے رسول کی بھی ہے، لیکن سید و سردار ولایت علی اس لیے ہے کہ جب تک علی رہے گا تب تک لا الہ بھی محفوظ رہے گا، محمد الرسول اللہ بھی محفوظ رہے گا. یہ ہے منزل. لہذا دین اسلام میں جو قانون کی بنیاد ہے وہ بنیاد 5 ستونوں پہ ہے. توحید جس کا عرفان ہمیں ہے ہی نہیں، کوشش ہی نہیں ہے. نیٹ تک پہنچے
لیکن اول میں پڑھی گئی اول توحید پر کبھی ریسرچ نہیں کی، کبھی غور نہیں کیا۔ جب توحید پر سوچ ہی نہیں ہوگی تو سجدوں میں وزن کہاں سے ہوگا؟ حسین کربلا میں بے فکر کیوں ہے؟ کبھی سوچا کیوں اتنا مطمئن ہے؟ کیوں اتنا مطمئن ہے حسین کربلا میں؟ اس اطمینان کا سبب یہی ہے۔ لہذا حسین کی بارگاہ میں اطمینان حاصل کیا کرو۔ حسین کی بارگاہ میں بے لباسی مسئلہ نہیں ہے، حسین کی بارگاہ میں مسئلہ بد کرداری ہے۔ میں کیا کروں، ان جملوں کو کہاں لے جا کے رکھ دوں حاجی بھائی؟ حسین کی بارگاہ میں بے لباسی مسئلہ نہیں ہے، بد کرداری مسئلہ ہے۔ کیونکہ اگر بے لباسی مسئلہ ہو تو حسین کے دروازے سے لباس سے کفن تک کائنات کو ملتا ہے۔ فاطمہ نے دلہن کو جوڑا دیا، حسین نے صبح قیامت تک کو آخری جوڑا کفن بنا کے دیا۔ میں کیا کروں، کہاں ہیں آپ؟ جس سے وہ حیات سجتی ہے جسے موت چھین لے اسے لباس کہا جاتا ہے، اور جو حیات دائمی شوق سے پہن لے اسے لباس حسین ابن علی کہا جاتا ہے۔ اس لیے لوگوں کی تمنائیں ہوتی ہیں۔ تو ارباب کرم، یہ دروازہ حسین کا ہے۔ حسین کربلا میں توحید سمجھانے آیا تھا، اسی لیے یہاں مسئلہ ٹف ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں تہذیب زیادہ دکھاتے ہیں، علم کم لیتے ہیں۔ اس کی دلیل 18 گھنٹے کا جلوس قبول ہے مگر 1 گھنٹے کی مجلس میں نیند آتی ہے۔ اس کی دلیل یہی ہے، جبکہ جلوس تہذیب بانٹتے ہیں، مجلس علم تقسیم کرتی ہے۔ کیا لینا ہے، کیا لینا ہے مجھے بتائیں۔ میں جلوس کے خلاف نہیں ہوں، جلوس کو جلوس کی طرح کرو۔ کہتے ہیں انسان بولتا ہے تو اس کی تہذیب کا پتہ چل جاتا ہے، اور مولا کہتے ہیں کم بولا کرو تاکہ تہذیب چھپی رہے۔ کیا کہہ رہا ہوں، چھپی رہے گی تو عزت بچی رہے گی۔ جو اپنے ایک ایک قول سے بشریت کی عزت بچائے اسی کو تو اللہ کا شیر کہا جاتا ہے۔ عزت بچا رہا ہے ایک ایک چیز۔ تو یہ سارے فطرت کے قانون ہیں۔ گزشتہ سال میں نے ایک بات کہی تھی کہ فطرت کے قانون میں اللہ نے تہذیب کو، یعنی آج ان کی سمجھ میں آیا کہ ایک جماعت بھی چلے تو ایک امیر کا ہونا ضروری ہے۔ تمہیں 1400 برس بعد سمجھ میں آیا، رسول نے اپنے ہی زمانے میں کہہ دیا تھا کہ جب مومنین چلیں گے تو علی امیر ہوگا۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہے، دیکھیں آپ منزل یہ۔ لہذا یہ یاد امام راحیل جو منائی گئی جماعت اسلامی مہاراشٹر کا نمائندہ، اور جب میں نے اس فکر کو دیا ہے جو ابھی آپ کے سامنے کہہ دیا، علامہ مودودی کو پڑھا کرو، اسلام اور مسئلہ قومیت، جو اس زمانے میں پڑھی جانے والی کتاب ہے، اسلام اور مسئلہ قومیت۔ دوسری کتاب علامہ مودودی کی پردہ۔ تیسری بہت مشہور زمانہ خلافت اور ملوکیت۔ علامہ مودودی تک نے لکھ دیا کہ خلافت تو بس علی تک تھی، ختم ہو گئی، وہاں سے ملوکیت چلی۔ یعنی مودودی نے پہلے ہی شام کے بارے میں کٹ کا نشان لگا دیا تھا، یعنی شام تک آتے آتے مسلمانوں کی سقیفہ بھی یزید کی بیعت سے گریزاں تھی۔ اتنا بڑا جملہ میں کیسے اتار دوں ذہنوں میں؟ سقیفہ میں بنائی گئی خلافت یہ بھی یزید سے دامن بچا رہی تھی، اور دامن بچانا اس بات کی دلیل ہے کہ بڑے بڑے اکابر علماء نے اس دور میں یہ لکھ کے مہر لگا دی کہ علی پر خلافت راشدہ ختم۔ یہ جملے پر خدا کی قسم کسی اور شہر میں ہوتا تو نوجوان کھڑے ہو جاتے ایڑیوں پر، ہے نا؟ اس کے لیے ہمیشہ مجلس آنے کی ضرورت ہے۔ مجلس کو اپنی زندگی کا کلاس بناؤ، کب یہاں سے ان علوم کو لے کر کے اٹھو گے؟ تو بہرحال اب وقت تمام ہو گیا دیکھیں باتوں میں، مگر آپ کا انہماک، آپ کی توجہ، آپ کے التفات
یہ بحمد اللہ اپنے شباب پر ہیں، اپنے کمال پر ہیں، لیکن ابھی ہمیں کمال عزاداری روز عاشورہ تک کا راستہ طے کرنا ہے، جس میں ہمارے مختلف جلوس بھی ہیں۔ آپ جلوس بھی کریں، مجلس میں بھی آئیں، لیکن یہ سوچ کر کے مجلس میں آئیں کہ تہذیبیں دکھائی نہیں جاتی، وہ دیکھ لی جاتی ہیں، علم ظاہر کیا جاتا ہے۔ لہذا مجلسوں میں بیٹھ کر اپنے آپ کو ایسا سنوار لو کہ جب کھڑے ہو کے چلنے لگو تو دنیا کہے کہ یہ مجلس ہی ہے۔ جب تک فرش عزا پہ بیٹھی ہے تب تک مجلس ہے، جب اٹھ کے چلنے لگے تو جلوس عزا ہے۔ یہ ہے مفہوم جلوس عزا۔ بس میں تمام کر چکا۔ اور کربلا تو تم نوجوانوں کو پکارتی ہے، آواز دیتی، کم سن اونو محمد، 13 برس کے قاسم، آپ دیکھ لیں یہ عمریں، 18 برس کے علی اکبر، یعنی امام سجاد کے علاوہ بنی ہاشم کے جتنے جوان ہیں وہ انڈر 20، اس سے آگے نہیں، سب حسین کے اشارے پر، چشم و ابرو کے اشارے پر۔ پروردگار وفا جو غیظ و غضب میں قہر الہی تھا، اس کی اطاعت حسین کا یہ عالم کہ ایک چشم و ابرو کے اشارے پر اٹھی ہوئی تلوار کے قبضے سے ہاتھ کو یوں ہٹایا ہے عباس نے جیسے حکم امام پر خیام ہٹائے۔ خدا کی قسم منزلیں ہیں۔ جب میں اس رخ سے بھی پڑھتا ہوں کہ جناب علی اکبر، جناب قاسم، جناب اونو محمد، یہ سب کے سب عباس کے شاگرد ہیں۔ شاگردی عباس کی ہے۔ اور میں نے کبھی کہا تھا غالباً ایام محسنیہ میں یا کسی اور موقع پر کہ جس طرح اللہ کے وہ کلمے جو قرآن میں نہیں آئے مگر حدیث قدسی بن کر اللہ کا کلام ہیں، اسی طرح یہ ہستیاں ہیں جو معصوم میں نہیں آئے مگر حدیث قدسی کی طرح ذات قدسی بن کر حسین کے ساتھ اس طرح وابستہ ہیں جیسے حدیث قدسی آیت سے وابستہ رہتی۔ یہ منزل ہے خدا کی۔ ہمارے لکھنؤ کے ایک شاعر چند دنوں کافی شباب پر تھے، ممبئی کی ایک محفل میں انہوں نے اپنا ایک کلام غازی کے حوالے سے پڑھا تھا۔ اس کے مطلع میں کہا تھا مدت ہوئی عباس کا پیکر نظر آئے، اب دیکھیے کب چاند زمیں پر نظر آئے۔ اور اس کے بعد کہا شاگرد میں استاد کے جوہر نظر آئے، شاگرد میں استاد کے جوہر نظر آئے، قاسم ہمیں عباس دلاور نظر آئے۔ یہ ہے شاگردی عباس کی۔ اور اس میں ایک شعر، تو جب میں اس بار جلال پور پہنچا تو ابھی پوئی والے راستے سے انٹر ہو رہا تھا، نئے نئے گھر بلندیوں پر اور بلندیوں پہ علم۔ 29 محرم کو گھروں پر علم نظر آ گیا اور اس کو میں نے وہیں سے دیکھ لیا تو مجھے پھر سمر لکھنوی یاد آ گئے جو اپنے اسی شعر میں کہتے ہیں کہ قاسم ہمیں عباس دلاور نظر آئے، کہتے ہیں اس واسطے غازی کا علم نصب کیا ہے 100 میل سے دنیا کو میرا گھر نظر آئے۔ اس لیے یہ علم ہے، اور یہ علم چھڑوں اور فٹ میں ناپ کے نہیں اونچا ہوتا۔ یہ وہ علم ہے جو چھڑوں کی اونچائی میں نہیں بلند ہوا ہے، یہ وہ علم ہے جو کردار کی اونچائی سے بلند ہوا ہے۔ اگر چھڑوں کی اونچائی میں بلند ہوتا تو بازو کٹ کے یہ علم گر جاتا، لیکن علم کا اٹھے رہنا۔ اور عباس کے بعد تو اس نے اٹھایا جسے لیلا کا کڑیل جوان کہتے ہیں، جو ہم شبیہ مصطفیٰ ہے۔ جب عباس کو آواز دی گئی ہے، عباس نے آواز دی ہے یا آقا ہو علیکم من السلام، تو لاشِ عباس پر
حسین علی اکبر کو لے کے چلے ہیں، کڑیل جوان کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کر چلے ہیں، اور راستے میں کہتے جاتے ہیں کہ اے میرے لال علی اکبر، میرے بھیا کے جانے نے میری کمر توڑ دی ہے۔ حسین ہاں آزادارو، آج 7ویں رات میں بیٹھ کر یہ سوچ رہے ہو کہ کیسے رویا جائے؟ نہیں، بچپن سے ماؤں نے غربت میں لا کے یہاں تمہیں بٹھا کے بتایا ہے کہ کیسے رویا جاتا ہے، اسی لیے تمہاری ابتدائے عزا ماؤں کی آغوش سے ہوتی ہے کہ تم کمسنی میں ماؤں کے ساتھ جاؤ، اور جب مجلسوں میں مائیں ماتم کریں تو تمہارا ہاتھ اٹھ کر بتا دے کہ ماتم ہماری فطرت بھی ہے اور ماتم ہماری مادرانہ تہذیب بھی ہے۔ اس لیے فرش عزا پہ کبھی شرما کے نہ رویا کرو، گھٹ گھٹ کے نہ رویا کرو، کیونکہ فرش عزا کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے، یہ وہ فرش ہے جہاں حسین پر رویا جائے۔ اور کیوں رویا جائے؟ اس لیے کہ حسین کے بعد جنہیں رونے کا حق تھا انہیں نہیں رونے دیا گیا۔ زینب رونا چاہتی تھی، تازیانے لگتے تھے، سجاد رونا چاہتے تھے، درے لگتے تھے، سکینہ رونا چاہتی تھی، تماچے لگتے تھے۔ آج تمہیں کوئی درے نہیں لگا رہا ہے، تمہیں کوئی تماچے نہیں لگا رہا ہے، بس تمہیں بتا رہا ہے کہ سوچو کربلا میں کتنی ظلم کی انتہا ہو گئی کہ جہاں یتیم ہونے کے بعد چھوٹی سی بچی کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا جاتا ہے، پورا گھر، پورا گاؤں، پورا قبیلہ اکٹھا ہو جاتا ہے، غم نہ کرنا ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ارباب اغا ذرا سوچو نا، جس دنیا کے دستور میں ایک یتیمہ کے لیے پورا سماج کھڑا ہو، وہیں سکینہ کی یتیمی کے بعد کوئی تماچے لگا رہا ہو، کوئی گوہر چھین رہا ہو، کوئی ردا چھین رہا ہو۔ ہاں ارباب اعضا، آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں، آپ آمادہ گریہ ہو گئے، اور یہ گریہ کے لیے کیوں آمادہ ہوئے ہیں؟ اس لیے کہ آج ایک یتیم کا ماتم کرنا ہے۔ وہ کون یتیم؟ جو حسن کا یتیم ہے، جو ام فروہ جیسی بیوہ کی آس ہے، جس کا نام قاسم ہے، جو کربلا کے میدان میں 13 برس کی عمر میں آیا ہے، اپنی ماں ام فروہ کے ساتھ اپنی مادر گرامی کی خواہشوں کی تکمیل، تمناؤں کے تکمیل کے لیے جناب قاسم بھی آئے ہیں چچا کے ساتھ۔ مقتل میں دیکھ رہے ہیں کربلا میں موت کا بازار گرم ہو گیا ہے، انصاران حسینی کے لاشیں حسین اٹھا اٹھا کے لا رہے ہیں۔ اب اقربا میں اون و محمد بھی جا چکے ہیں۔ تاریخ کہتی ہے ہر ایک کے جانے پہ قاسم آتے تھے، آقا ہمیں میدان جانے دیجئے۔ حسین جواب نہیں دیتے تھے۔ آج ہی میں پڑھ رہا تھا خدا کی قسم خلاصۃ المصائب جیسی کتاب PDF پر، اور اس میں نے پڑھا کہ جناب قاسم اپنے آقا حسین کو منانے کے لیے جھک کر کبھی قدموں پہ سر رکھ دیتے ہیں، کبھی گھٹنوں کو چوم لیتے ہیں کہ آقا مجھے جانے دیجئے، اس لیے کہ ماں نے کہا ہے کہ قاسم اگر اپنے خون میں نہا کے نہ آئے تو میں دودھ نہیں بخشوں گی۔ ارباب اغا جناب قاسم تڑپ رہے ہیں بار بار آقا کی خدمت میں، اور حسین ہیں کہ احساس ضبط کا یارہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حسین کی نگاہ میں قاسم بھیا حسن کی نشانی ہیں، بھیا حسن کے وارث ہیں، ایک بیوہ کا سہارا ہیں۔ لہذا امام حسین اسی عالم میں قاسم کو اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ اقربا میں لوگ جا رہے ہیں، قاسم تڑپ رہے ہیں۔ میں بات کو مختصر کرتے ہوئے تاکہ ماتم ہو سکے، گریہ ہو سکے، 7ویں محرم میں کربلا والوں کو پرسہ دیا جا سکے، آپ آئے ہیں گھر، ابھی جلوس سے نکلے ہیں، ڈائریکٹ نہیں آئے ہیں لوگ، راستے میں رک گئے، کہیں پانی پی لیا جائے، کہیں پر تازہ ہو لیا جائے۔ جلوس سے مجلس تک بدن تازگی ڈھونڈتا ہے، گرمی کا موسم ہے، یہ کچھ نہیں ہے۔ 3 دن کے پیاسے کربلا کے میدان میں ہیں، اور ارباب اعضا خوف
खौफ का सहरा है, बला का बन है और दश्त नैनवा है, हर तरफ हू का आलम है। नेज़े ही नेज़े खड़कती हुई तलवारें, खनकते हुए असलहे, उठते हुए नेज़े, बल्लियों उछलती हुई तीरें हर तरफ सहरा में दिखाई दे रही हैं। और इसी असना में जनाब कासिम बार बार कभी बाबा के करीब आते हैं, कभी माँ के खेमे की तरफ, कभी बाबा की निशानियों को देखने जाते हैं। इसी असना में कासिम इस हालत में अपने बाजुओं की मछलियों पे हाथ फेर रहे थे। हाथ फेरते फेरते अचानक कासिम को याद आया कि मेरे बाजू पे एक तावीज़ बंधा है जिसे 3.5 बरस की उम्र में मेरे बाबा ने मेरे हाथों पे बांधा था। उस वक्त बांधा था जब मेरे भैया के जिगर के टुकड़े लगन में गिर रहे थे, मेरे बाबा के लगन में टुकड़े गिर रहे थे। कासिम को याद आ रहा है, वो रात याद आ रही है जब 3.5 बरस के कासिम ने अपने बाबा के जहर नोश कर लेने के बाद जनाब कासिम को अपने करीब रखा हुआ था इमाम हसन ने। जब जहर ने सरायत करके असर किया है कलेजे पर तो एक मर्तबा रहा न गया, जिगर बार बार थाम कर कै जैसी कैफियत हो रही है। कितने में कासिम को खींचा और खींच कर कलेजे से दर्द की शिद्दत में इस तरह भरा कि कासिम की चीख निकल गई। और उसके बाद इसी आलम में हसन कहते हैं, मौला हसन कहते हैं, बेटा कासिम एक काम करोगे? जी बाबा। कहा जरा फूफी जैनब के घर चले जाओ। अरबाबे अज़ा देखें जैनब क्या है। जैनब सिर्फ करबला में शरीकतुल हुसैन नहीं है, जैनब जैनब हो करके माँ के मनसब की ऐसी ओहदेदार है कि मुसीबतों में हसन पुकार रहा है। आवाज दी कासिम। जी बाबा। कहा फूफी के घर चले जाओ। कहा बाबा कहना क्या है? कहा कहना कुछ नहीं है हसन कासिम, मैं तुम्हारी हालत ऐसी बना देता हूँ कि तुम्हें देखकर मेरी बहन समझ जाएगी कि क्या करना है। जानते हो क्या हुआ? कासिम की आस्तीनें पकड़ के पलट दी, गिरेबान चाक कर दिया और मुट्ठी उठाकर खाक में हाथ में जनाब कासिम के सर में डाल दी और कहा फूफी के दरवाजे पे चले जाओ। ए मेरे लाल कासिम, मगर याद रहे तकुल बाप करके अगर दरवाजा न खुले तो दोबारा दरवाजा मत हिलाना, बल्कि दर पे बैठ जाना। जब मेरी बहन नमाज़े शब के लिए उठेगी तो दरवाजा खोलेगी। अरबाबे अज़ा जनाब कासिम इसी आलम में आके जनाब ज़ैनब के दरवाजे के करीब खड़े हैं। दकुल बाप किया मगर एक बार में ही दरवाजा खुल गया। और जब ज़ैनब ने दरवाजा खोला तो क्या देखा? करबला से पहले करबला, कासिम सर में खाक, आस्तीन पलटी हुई। और जानते हैं क्या कहा? जनाबे ज़ैनब बैठ गई और कासिम को अपने सीने से लगा के एक ही जुमला कहा, मालिक मेरे भैया की खैर। हाँ 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 हाँ, चीख चीख के रोना है हमें। आज हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को उम्मे फरवा का पुरसा देना है, उम्मे फरवा को पुरसा देना है। मालूम है ना बेवकी क्या होती है जमाने के लिए। अरबाबे अज़ा जनाबे कासिम को जब ज़ैनब ने देखा तो लेकर के तेजी से, कहते हैं 2 ही मौका ऐसा आया है जहां ज़ैनब की रिदा ने जमीन पे खत दिया है। एक मोहल्ले बनी हाशिम में जब अपने घर से अपने जख्मी भैया हसन तक पहुंची, और दूसरा रोजे आशूर जब भैया के गले पे शिमर का खंजर चल गया तो खैमे से ज़ैनब, ये 2 मकाम है।
جہاں زمین پہ خط دیتی ہوئی زینب کی ردا آگے بڑھ رہی ہے۔ ہاں ارباب عزا، آپ محو گریاں ہیں، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے، رولائے تو غم کربلا میں رولائے۔ اللہ ان آنکھوں پہ اپنی رحمتیں نازل کرے کہ جو ام فروا کے چاند کا ماتم کر رہی ہیں، ان آنکھوں پہ اپنی رحمتیں نازل کرے جو کربلا کے غم کے ماروں کی سبیلیں پلا رہی ہیں۔ ارباب عزا، تاریخ کہتی ہے زینب دوڑتی ہوئی حسن کے پاس آئیں، کیا دیکھا کہ بھیا حسن کو قے جاری ہے، آگے بڑھ کے ایک لگن رکھ دیا، جانتے ہو جگر میں 72 ٹکڑوں میں تقسیم، لگن بھر گیا خون سے، زینب نے بھیا کا ماتم کیا۔ تاریخ کہتی ہے یہی رات تھی جب بھیا حسن نے حسین کے نام ایک تعویذ لکھا، قاسم سے تعویذ کہا اور کہا جب مصیبت کا وقت آئے تو اسے کھول لینا۔ قاسم کو میدان کربلا میں اپنے آقا سے اجازت لیتے ہوئے اس تعویذ نے مدد کی۔ قاسم نے تعویذ کو کھولا، کھول کر پڑھا تو وہ خط تھا جو حسن نے حسین کے نام لکھا تھا، اور کہا حسین مجھے پتا ہے کہ یہ تحریر آپ روز عاشورہ پڑھیں گے، لیکن یہ حسن نہ ہوگا، حسن کی طرف سے میرے قاسم کو قبول کر لینا۔ بھیا یاد آئے، عالم غربت میں حسین کو حسن یاد آئے، تعویذ پڑھی، پڑھ کر قاسم کو آمادہ کیا، گھوڑے پہ بٹھایا، کہا قاسم الوداع، قاسم خدا حافظ۔ یہ کہہ کے حسین نے قاسم کو گھوڑے پہ بٹھا دیا، گھوڑا قاسم کا مقتل میں آیا۔ آپ برابر سنتے ہیں مہدی کا جلوس ہوگا، پورے مرثیے کے بند میں جناب قاسم کی جنگ بھی سنتے ہیں، ارزق شامی کو کس طرح سے اس کے بیٹوں سمیت ہاشمی گھرانے کے شیر نے اپنی جرأت مندانہ دلیری کے ساتھ تہے تیغ کیا ہے، اور لڑتے لڑتے فروا کا پیاسا چاند ایک مرتبہ فوج کی عیارانہ چالوں سے زد میں آ جاتا ہے، اور زد میں آ کے گھوڑے سے زمین پہ آ گیا قاسم۔ جب گھوڑے سے قاسم زمین پر آیا نا تو تاریخ کہتی ہے کہ قاسم پر کوئی اس طرح کا ضرب نہیں تھا کہ جس کے سبب قاسم گھوڑے سے گرتے، قاسم کو گرا دیا گیا۔ اور جانتے ہو قاسم کو کس طرح مارا گیا؟ کسی کو نیزے، کسی کو خنجر، کسی کو تلوار، کسی کے گلے پہ خنجر، لیکن قاسم وہ اکیلا شہید ہے کربلا کا جو کربلا کی زمین پر زندہ تڑپ رہا ہے۔ ادھر کے گھوڑے ادھر کے گھوڑے ادھر، قاسم چیختا رہا یا ماں یا ماں یا ماں۔ ارباب عزا، پورا گریے سے اس عزا خانے کو بی بی زہرا کے رومال کے حوالے کرنا ہے۔ قاسم آواز دے رہے ہیں یا ماں، اے چچا، یا ماں، اے چچا۔ قاسم کی آواز گونج رہی ہے، لیکن کہتے ہیں نا کہ ادھر حسین قاسم پہ چلنے کے لیے ابھی گھوڑے پہ سوار ہی ہو رہے تھے نا کہ یہ آواز بند ہو گئی، قاسم کی آواز بند ہو گئی۔ حسین سمجھ گئے میرا قاسم نہیں رہا، میرے قاسم کے یہاں رمق جان باقی نہیں رہ گئی۔ وہ ایک مرتبہ حسین اپنے گھوڑے کو اور بڑھاتے ہیں، دشمنوں کے گرد چکر لگا کر حسین ہر جگہ آواز دیتے ہیں اینا ابنی، اینا ابنی، اے میرے لال کہاں ہو، اے میرے لال کہاں ہو۔ کوئی جواب نہیں ملتا، خدا کی قسم کوئی جواب نہیں۔ جگہ جگہ تاریخ کہتی ہے حسین گھوڑے سے اتر گئے، اور جو فوجی اشقیاء اپنے اپنے گھوڑوں پہ بیٹھے ہوئے تھے لاشیں کو پامال کر کے، حسین کمر پکڑ کے کبھی زمین پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ کیوں بیٹھتے ہیں جانتے ہو؟ گھوڑوں کے درمیان اپنی آنکھوں کے اوپر ہاتھ رکھ کے ٹاپوں کے نیچے قاسم کو ڈھونڈ کر کہتے ہیں وا قاسماں، اینا قاسماں، اینا قاسماں۔ کوئی جواب نہیں ملتا۔ تاریخ کہتی ہے آواز دے دے کر حسین ایک بلندی کی طرف آئے، اور وہاں سے کہتے ہیں فروا کے چاند۔ کوئی جواب نہ ملا۔ کہتے ہیں بھیا کی نشانی
کوئی جواب نہیں ملا. لیکن جانتے ہو کب جواب آیا؟ اگر جوان ہو اور احساس امامت و معرفت امامت ہے تو یہ جملہ آج تڑپ کے رونے کے لیے کافی ہے. جب کہا فروا کے چاند کوئی جواب نہیں آیا، کہا بھیا کی نشانی کوئی جواب نہیں آیا. لیکن جب کہا قاسم تمہیں امام وقت پکار رہا ہے، قاسم تمہیں امام وقت پکار رہا ہے. قاسم کی لاش کے ٹکڑے فضاؤں میں بلند ہوئے، لبیک لبیک یا ماں، لبیک یا ماں. ہاں ارباب ہزار، لبیک یا ماں. اب حسین کے سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا ہے، قاسم کو کہاں سے لے، کہیں وہاں قاسم کہیں وہاں قاسم، بلندیوں پہ ہر طرف قاسم. یعنی جو قاسم آیا تھا وہ تقسیم ہو چکا ہے، وہ تقسیم ہو چکا ہے. لہذا بلندی سے اتر کر حسین جلدی سے اپنے دوست سے ابا اتارتے ہیں. ابا اتار کر جانتے ہو کس طرح لاشا اٹھایا؟ کہیں سے ہاتھوں کو اٹھایا، کہیں سے پسلیوں کو اٹھایا، کہیں سے سر کو اٹھایا، ایک ایک اعضا کو اٹھا کے اب کیسے لاشا کہہ کے لے کے چلے. ایک گٹھری بنائی، ایک گٹھری بنائی اور اس گٹھری کو اس طرح کاندھے پہ رکھا جیسے شام ڈھلے مزدور گھر آتا ہے. اس گٹھری کو بنا کے جب خیمے کی طرف چلے ہیں، بیویوں نے کہا اے فروا آپ کے بچے کا لاشا آ گیا. فروا کہتی ہے کیسا لاشا؟ میرے بچے کی بارات آتی ہے. واہ قاسمہ واہ ابنا واہ علیہ واہ محمدہ واہ حسینہ واہ مظلومہ. یتیم کا لاشا اٹھا کے لائے ہیں سرور. یتیم کا لاشا ٹکڑے ٹکڑے زمین پر، یتیم کا لاشا اٹھا کے لائے ہیں سرور. یتیم کا لاشا ستم نے گھوڑوں سے روندا ہے، پھول کو رن میں. ستم نے گھوڑوں سے روندا ہے، پھول کو رن میں. بتا رہا ہے بکھر کر یتیم کا لاشا اٹھا کے لائے ہیں سرور. یتیم کا لاشا جہاں گزاری تھی خیمے میں اس نے آخری شب. جہاں گزاری تھی خیمے میں اس نے آخری شب. رکھا ہے دن میں وہیں پر یتیم کا لاشا اٹھا کے لائے ہیں سرور. یتیم کا لاشا حسن کا لال جہاں سے گزر گیا پیاسا. حسن کا لال جہاں سے گزر گیا پیاسا. اٹھاؤ ساقی کوثر
کا